بہت سے موضوعات ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک طرح سے اس بات کی تصدیق کر دی جو دعویٰ آپ لوگ کرتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے ایک مختلف انداز میں، ایک تعریفی انداز میں یہ بات نہیں بیان کی۔ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب انہوں نے بڑے ہمت سے کام لیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنی پارٹی کو بھی، لیکن خان صاحب کا انداز ذرا مختلف ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رانا صاحب کے بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سبھی بھی آپ کا۔ دیکھیں، حقیقت تو حقیقت ہے، وہ چھپ نہیں سکتی۔ الٹیمیٹلی آج ہمارے مخالفوں کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے گئے تھے اور عمران خان ڈیل نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ یہ ٹرو پکچر ہے۔ آپ آج سے پہلے بہت سینئر اینکرز کو میں نے سنا، صحافیوں کو سنا، ان سب نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جس دن باہر آنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کے 2 لفظ منہ سے بولنے ہیں اس نے اور باہر آ جانا ہے، بٹ نہیں آ رہے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیل نہیں چاہتے۔ وہ سیاسی طور پہ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ سیاسی طور پہ درست فیصلہ ہے؟ کیونکہ باہر جو ہم بخاری صاحب صورتحال دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ احتجاج کیا، کے پی ہاؤس میں جو دھرنا دیا، اس میں وجہ بتائی گئی تھی کہ جب تک خان صاحب کو پرسنل ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں ہوتی یا کسی کی ان کی ملاقات فیملی سے نہیں کرائی جاتی تو نہیں اٹھیں گے۔ تو اب ایسا کیا ہوا جو دھرنا ختم کیا؟ دیکھیں ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل فیصلہ یہی ہے۔ اگر میں میاں نواز شریف صاحب کا یا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی وہ پولیٹیکل فیصلہ کرتا تو نواز شریف صاحب کی ضمانتیں نہ ضبط ہو جاتی، منصیرہ سے وہ نہ ہار جاتے الیکشن، لاہور سے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے نہ 35,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہوتے۔ تو ان کا یہ فیصلہ ان کے آڑے آیا ہوا ہے آج بھی، اور عمران خان صاحب کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، وہ ماریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اپنے سٹانس پہ کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے اور قوم کس کو ہیرو مانتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز جو آپ نے بات کہی، دیکھیں میں نے آج سلمان رائے صاحب سے سپریم کورٹ میں صبح جب ہم گئے خان صاحب کے کیسز میں، میری ان سے پرسنل بات ہوئی اور میں نے پوچھا یہ کہ جی قریشی صاحب کے اوپر تو ہم سب کی کنسنسس ہے کہ جو ڈاکٹر قریشی تھے وہ بڑے ڈگنیفائڈ آدمی تھے، اور ڈاکٹر انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے، دیٹس وائی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ جب گئے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں انہوں نے جو بات کہی راجہ ناصر صاحب نے اس کے اوپر بھی اکنالجمنٹ شو کی۔ میننگ بائی کہ خان صاحب کے بچوں کی 5 چیزیں تھیں نا جو کہ رپورٹ میں دی گئی تھی میکس کی طرف 6 چیزیں، ان میں سے بہت سی تو پوری ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ خان صاحب کے بچوں سے بات ہوئی۔ نمبر 2 یہ کہ خان صاحب سے ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی، اس میں ایک ڈاکٹر سے گو کہ جو ڈاکٹرز کے 2 نام دیے گئے تھے ہماری طرف سے وہ نہیں تھے، لیکن ایون اینڈ ادروائز جو 2 بندے دیے گئے، لیکن بیرسٹر گور صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی، وہ کیوں نہیں گئے؟ اتنا دیکھیں بیرسٹر گور صاحب نے خاص موقع تھا یہ۔ بیرسٹر گور صاحب نہیں گئے تو وہی جواب دیں گے، لیکن اگر ان کی جگہ میں ہوتا اور اگر مجھے بھی کہتے اکیلے تم چلے جاؤ تو شاید میں بھی وہی کرتا کہ نہیں ان کی دیکھیں بلڈ ریلیشنز، جب خان صاحب کی طبیعت اور بیماری آ گئی نا آپ سبھی بھی، تو اس کے اندر میری آپ کی سب کی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کا بلڈ ریلیشن سب سے پہلے اندر جائے، جو وارث ہیں ان کے، جو ان کے ساتھ جن کی ڈائریکٹ ریلیشنز ہیں، لا شریعت یہی پرووائڈ کرتی ہے۔ جو بریفنگ لے لی وہ بریفنگ لینے کیوں چلے گئے؟ پھر وہاں بھی فیملی کے میرے خیال سے ممبرز ہونے چاہیے تھے۔ جو میڈیکل بورڈ گیا تھا خان صاحب، میڈیکل بورڈ جو خان صاحب کو دیکھنے گیا تھا یا جو ان سے ہو کے آیا تھا، اس کے اندر جب بات ہوئی تھی تو کیونکہ میں تو نہیں تھا اس میں، لیکن مجھے راج صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ اس ٹائم وہ بات کر کے گئے تھے، ان کے بہنوں سے بھی بات ہوئی تھی اور جو ان سے بریفنگ جب دی گئی، اور اس کے بعد نہیں جو گئے ڈیفینیٹلی اس میں تو نہیں تھی، لیکن جب بریفنگ لینے گئے تھے تو اس میں رسپانسیبل ریزنیبل لوگ گئے تھے سارے کے سارے، جنہوں نے آ کے یہ بات شامل سے مراد یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہو یا کال پہ رکھا ہوا ہو یا وہ بھی سن رہی ہوں کہ کیا بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اگر میرا خدا نہ خواستہ کوئی گھر سے بیمار ہے اور اگر مجھے آپ جاتی ہیں وہاں جانے کے لیے، تو اگر مجھ سے کنسرنڈ ہوتا ہے یا بتاتے ہیں تو میں تو شکر کروں گا کہ آپ جا رہی ہیں، اطلاع تو آ جائے گی، لیکن یہ درست بات نہیں ہے جب تک انٹل اینڈ انلیس بلڈ ریلیشن نہیں جاتے تب تک جو ہے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا سبھی بھی، اس کو ہم بخاری صاحب مجھے آپ ایک پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور گراس روٹس کے اوپر بھی پالیٹکس کے انداز کو، سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک رہائی فورس بنائی جائے گی، ایک اتنی پاپولر پارٹی ہے اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے اور آن گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے کہ اکراس دا کنٹری آپ کے سپورٹرز ہیں، 3-4 حربے آزمائے گئے، ایک دفعہ ہڑتال کی کال دی گئی، اپنے ہی صوبے کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کو بند کر کے صوبے کے لوگوں سے بڑی تنقید آپ لوگوں کو خیر پختونخوا حکومت کو سننے کو ملی ہے۔ یہ رہائی فورس کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف۔ میری آج صبح سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ ایشو یہ ہے کہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، صرف ایک پیٹرنائز طریقے سے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، گراؤنڈ پہ سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری، ادروائز پارلیمنٹ کے اندر بھی سول اکثریت میں سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری، سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہے، پروونشل اسمبلیز میں ہے، ایک صوبے میں ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف چیزوں کو پیٹرنائز کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری ہیں کیونکہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، خان صاحب جیل میں ہے، شاہ صاحب جیل میں ہے، ڈاکٹر صاحبہ جیل میں ہے، چیمہ صاحب جیل میں ہے، مامون رشید چودھری
اعجاز صاحب ایوری ون از جیل. ہم سب لوگوں کے اوپر درجنوں پرچے FIR ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک پیٹرنائز طریقے سے لے کر آئیں گے. تو وہ کون پھر اس کو آفریدی صاحب چلا رہے ہوں گے, اس کے دیکھیں فنڈز اس کے اگین یہ بھی سوال اٹھ جائے گا کہ یہ فنڈز پارٹی کے فنڈ سے جائیں گے یا KP حکومت کے فنڈ سے کی جائیں بات گے؟ ہے نا, فنڈز تو obviously پارٹی کے ہی اس سے جائیں گے یا پرسنل کیپیسٹی میں جائیں گے. ہم نے نہ کبھی سرکاری فنڈز کو پہلے کبھی ہاتھ لگایا اور نہ ہی آگے کبھی لگائیں گے. اور اگر ایسی بات خدا نہ خواستہ ہوئی ہوتی نا تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے کب تک ہمیں لے کر ابھی تک کورٹوں میں جا چکی ہوتی. سو نہیں ہے تو میننگز بائی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو پیٹرنائز طریقہ میں کہتا ہوں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ہمارے پاس ریکارڈ ہو, ہر چیز کو ہم مینٹین کریں اور پراپر طریقے سے لے کے جائیں, تاکہ جیسے ان کے منسٹرز بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ کہتے ہیں وہاں پر یہ ہوا, وہاں پر 100 بندہ تھا, وہاں پر 1000 بندہ تھا, گلاس ہم نے توڑ دیا, یہ نہیں پتا ہوتا کہ پولیس والے نے توڑا یا انہوں نے توڑا. اس کی ایک پیٹرنائز طریقے سے ہر ایک چیز کا ود ریکارڈ کہ ود ویڈیوز کلپنگز, تاکہ اس طرح نہ ہو. اپنی پارٹی کے بڑے زبردست جو قیادت آپ لوگوں کی جیلوں میں ہے وہ تو ہے, اس کے علاوہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں. اچک زئی صاحب بھی آپ لوگوں کا جس انداز میں لیڈ کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود ایک نوجوانوں کی فورس بنانے کی آفریدی صاحب کو ضرورت پڑتی ہے, اور دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے تقسیم اس انتہا پر پہنچ گئی ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ گنڈا پور صاحب نے جو بیانات دیے اس پہ آج آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جو مجھے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. سو کیا یہ وجہ ہے یہ تقسیم کہ اب آپ کو نوجوانوں کی ایک فورس کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں اس میں علی امین کہاں سے آگے ان کی بات کے اندر وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ تو قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ جس کو کیونکہ علی امین صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں آج کل ہر بحث کے اندر. میرے نزدیک ابھی آپ نے نا اپنے میرے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی پروگرام کوشچن کرنے سے پہلے کہ آپ نے ECP میں ریپرزینٹ کیا CM صاحب کو, اور فیصلہ محفوظ ہوگا ان کا ہٹانے کا, ہٹا تو بولنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہٹایا جائے. فیصلہ محفوظ ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, فیصلہ محفوظ ہے لیکن فیصلہ وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہائی کورٹ نے روکا ہوا ان کو. آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی میں انہوں نے کیوں سن لیا جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. 4 مہینے تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے, اگر آپ وہاں پر اپیئر نہیں ہوئے, آپ کی طرف سے ابھی تک اپیئرنس رپلائی کوئی چیز بھی نہیں آئی, تو آپ کو اتنی جلدی کاہے کی تھی سننے کی جب آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اور ایڈورس آرڈر نہیں پاس کر سکتے. آپ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا, ایڈورس آرڈر نہیں پاس کر سکتے آپ. لیکن دفاع محفوظ آپ کا بھرپور ہے جو بالکل جی. میں نے تو اگر آپ وہاں پر آپ کا میڈیا سارا تھا, آفریدی صاحب کے اوپر الزام ہے اس میں کہ انہوں نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی. نہیں بالکل اور بھی کل نہیں, بھی ایک بخاری صاحب سے آن اے لائٹر نوٹ, کل بھی انہوں نے بڑے مزیدار سے اور میٹھے سے انداز میں انہوں نے ایک طرح سے دھمکیاں تو دیں. انہوں نے کہا بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگز وغیرہ پھر آخر میرا ہی اختیار ہے. سو ہمارے میں اب 2 چیزیں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ میرے آرگومنٹس تو کسی میڈیا پہ آئی کوئی نہیں, سارے کے سارے حکومتی سائڈ کے آرگومنٹس آتے رہے. اور میں نے ایک کوشچن وہاں پر کیا تھا کہ سر 1.5 گھنٹے کے میں نے آرگومنٹس پچھلی دفعہ کیے تھے مینٹینیبلٹی پہ, اور 1.5 لائن کا آرڈر آیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, صرف آرڈر میں 1.5 لائن لکھی گئی ہے اس کے اندر. تو یہ اسپیکنگ آرڈر ہے یا نہیں ہے, دس از دا کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ ایز ویل. دوسری چیز میں نے انہیں کہی تھی کون سا ایسا لفظ ہے جو کانسٹیٹیوشن سے باہر سہیل آفریدی صاحب نے کیا, اور میں نے اردو لغت سے اور انگلش دونوں سے بتایا. میں نے کہا آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں فیئرلی جسٹلی آنیسٹلی الیکشن ہونے چاہیے, ذرا ٹرانسلیشن کر لیں اس کو. تیسری بات کہ ایک اپلیکیشن ان سب سے پہلے ہماری طرف سے آئی تھی, عمر ایوب خان صاحب کی وائف کی طرف سے, کہ جی آپ کے سرکاری ملازم سرکاری یونیفارم میں سرکاری گاڑیوں میں وہاں پر پہنچے ہیں, برج کا افتتاح کر رہے ہیں, PM کا داماد CM کا خامن تصویریں لے کے وہاں کھڑا ہوا, CM پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور حضور یہ سامنے شیشہ کھولیں آپ, میں نے آرگومنٹس میں کہا تھا, تو آپ کو سامنے کانسٹیٹوئنسی ہری پور نظر آ رہی ہے اسلام آباد سے, جس کی ایک کارنر یہاں لگتا ہے اور ایک کارنر جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اس ڈسٹرکٹ کا. سو آپ نے دونوں کو تو طلب نہیں کیا, دونوں نے بیٹھ کے بات کی. اگر بیٹھ کے ایبٹ آباد میں تیسرے ڈسٹرکٹ میں آؤٹ آف دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف NA18 جس کو ہری پور کہتے ہیں, آپ بلا لیں گے تو کل ان کو بھی بلا لیں گے. ایسی پریسیڈنٹ مت کریں. آپ نے ووٹ ماری, اپلیکیشن ڈسمس کی. آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں پھر فیصلہ؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا ہوں گی, بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایکسپیکٹیشن جب لا پریویل کرتا ہے, جسٹس پریویل کرتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنا رستہ نکالتا ہے اور خود بولتا ہے. اس کے لیے آپ کو مجھے کسی کو ایکسپیکٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لوگوں کا بلیف فیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان ڈارک. تو ہم تو ایسی دور میں چلے گئے ہیں جہاں ہمارے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر ہیں, جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 1 سال سے ریٹائر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مدت ختم ہے, اور 1 سال سے اوپر یوز کر رہے ہیں کیونکہ نیکسٹ آرک ہو نہیں رہا, اس لیے وہ تاحیات ہیں. سو ایسی ساری چیزوں پہ اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہوں. کہتے ہیں نا بخاری صاحب ٹھیک ہے, میں کلوزنگ کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اب خان صاحب کے حوالے سے کیا حکومت کی کوئی یقین دہانی آپ لوگوں کو ہے
دھرنا تو ختم کیا گیا تو وہ نظر آتا ہے کہ اطمینان تو ہے, صحت کے حوالے سے اطمینان کا اظہار اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ کیا گیا. دیکھیں اور ایک چیز اور مینشن کرتے ہوئے, کیونکہ جس قسم کی ایک تشویش کا عالم پورے میڈیا کے اندر بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور آپ لوگوں کے کارکن بڑے جذباتی ہیں, ان میں بھی بڑی پریشانی رہی, اتنے بے خبر نہ آپ لوگ تھے نہ حکومت کے ساتھ رستے اتنے زیادہ بند تھے, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی خان صاحب کے ذاتی معالج صاحب کی طرف سے الشفا کے ڈاکٹر ریکمینڈ کیے گئے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا. تو اتنے اندھیرے میں تو پی ٹی آئی نہیں ہے. نہیں ایسی بات, تھوڑا سا اس کو میں اور وائڈ کر دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر کون کیسے کس طرح ان کے اوپر ٹرسٹ کرے کہ سیٹرڈے کو عمران خان صاحب آتے ہیں, ڈان پہ آرٹیکل آتا ہے, اسد اللہ صاحب اپنے پروگرام میں یہ وی لاگ میں یہ ڈسکلوز کرتے ہیں, سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تک سینئر ترین فیڈرل منسٹرز کہتے ہیں نہیں آئے کچھ بھی نہیں ہوا, اور تھرسڈے کو 6ویں دن جو ہے 5ویں دن جو ہے وہ ایک انفارمیشن منسٹر کہتا آ گیا ہے. اب میں کس کو سچا مانوں, کس کو جھوٹا مانوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈمیٹڈلی عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو تھا, اس میں ایک کارکن نہیں ہم سب بھی جذباتی تھے. صحت ان کی ہمارے لیے پریورٹی ہے, ہونی بھی چاہیے. اب آنکھ کا آپ کو ایشو پتا ہے کہ آنکھ کا ایشو جب بھی آتا ہے تو وہ عام ہاسپٹل یا آپ کے ساتھ پولی کلینک ہاسپٹل ہے, یہاں بھی اس کے لیے پراپر طریقے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ ایک اور اسپتال کا نام لکھتی ہیں الشفا کا, ہم تو کہتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب آنکھوں کے اسپتال کا نام لکھ کر ہم تو کہتے ہیں بیسٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں. ہم نے شفا کا نام بھی لیا, شفا آئی ہاسپٹل ہے, وہاں پر لیٹسٹ انسٹرومنٹس موجود ہیں, گورنمنٹ کا ہے نا, وہاں پر چل رہا ہے, وہاں پر اچھا پنڈی کے اندر ہی موجود ہے, لے جاتے ہیں. امکان لگ رہا ہے. اس کے بعد آپ کے ایک منسٹر صاحب نے کہا, اور اسی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا, اور ان کے ساتھ ہمارے شریف افضل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان دونوں نے تصدیق کی کہ جی خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آنکھ کی ایشو ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 دن میں پریکیور ہو جاتا ہے. میری اپنی والدہ کے 4 آپریشنز ہو چکے ہیں, ان کو بھی یہ ایشو آیا, اور سائٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اللہ کرے. آپ کو لگ رہا ہے اسپتال منتقل کیا جائے گا یا پھر ذاتی معالج کو ایکسیس دے دی جائے, کیا اس وقت قابل قبول ہوگا؟ اب ہم نے تو دیکھا کہ آپ خالی ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. اسی ملک میں کچھ سال قبل نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا 4 ہفتوں کے لیے, جو 4 سال رہ کے آئے. ہم بالکل باہر جانا نہیں چاہتے, تو ٹھیک ہے نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہاسپٹل میں تو لے کے جانا چاہیے نا. اگر ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پر, آپ ہاسپٹل میں, ہمارے کہنے سے یہ پیمز ہاسپٹل لائے تھے, ہمیں بتا کر پیمز ہاسپٹل لائے تھے نہیں, چیزیں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو یہ لے کر آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.